بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا انجینئر کمانڈو ہدہد وادی سبا، ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ۔ دوستو، جیسا کہ ہم نے پچھلی ویڈیو میں حضرت سلیمان علیہ السلام اور ان کے فوجی جنوں اور طائف کی چونٹیوں کا خوبصورت واقعہ سماعت فرمایا، اور ہم نے دیکھا کہ طائف کی چونٹیوں کے ساتھ کیا واقعہ پیش آیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے کمانڈو جن جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے خاص مسخر کر دیے تھے، وہ ان کے لیے کیا فرائض انجام دیتے تھے۔ دوستو، انشاءاللہ تعالی اس ویڈیو میں ہم حضرت سلیمان علیہ السلام کا انجینئر کمانڈو ہدہد وادی سبا، ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا خوبصورت واقعہ پیش کرنے والے ہیں۔ ہدہد ایک بہت ہی خوبصورت اور عقل مند پرندہ ہے۔ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی فوج کا کمانڈو بھی تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر جرار میں ہدہد کی ڈیوٹی ایک انجینئر کی سی تھی جس کا نام یافور تھا۔ اس کی ڈیوٹی یعنی اس کا کام زمین میں پانی تلاش کرنا تھا۔ اس میں یہ صلاحیت تھی کہ وہ زمین کے اندر پانی بھی تلاش کر لیتا تھا اور دیکھ لیتا تھا کہ پانی قریب ہے یا دور ہے۔ ہدہد کا یہ فریضہ تھا کہ کسی بھی سفر کے دوران کسی بنجر مقام پر پانی کی جب ضرورت ہوتی تھی، وہ بتاتا تھا کہ کس جگہ پر کھدائی کرنے سے پانی مل سکتا ہے۔ دوستو، کیونکہ وہ تمام جانور اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر آپ علیہ السلام کے لیے مسخر کر دیے تھے۔ ایک دن جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے ہدہد کو حاضر ہونے کا حکم دیا تو معلوم ہوا کہ وہ اپنے مقام پر موجود ہی نہیں ہے۔ تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو بتایا گیا کہ ہدہد اپنے مقام پر موجود نہیں ہے۔ تو یہ دیکھ کر آپ علیہ السلام سخت غصے میں آ گئے، اور اس پر حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ میں اسے سخت سزا دوں گا، اس کے پر اور دم کو نوچ دوں گا اور اس کے پروں کو اکھیڑ دوں گا، پھر اسے دھوپ میں پھینک دوں گا تاکہ کیڑے مکوڑوں سے محفوظ نہ رہ سکے۔ جیسا کہ کوئی بھی شخص کہتا ہے کہ میں اس کی چمڑی اڑیڑ دوں گا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ یا تو وہ اپنی غیر حاضری کی واضح دلیل پیش کرے، ورنہ اسے میں سخت سزا دوں گا۔ جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ نمل کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ارشاد فرمایا، آپ نے پرندوں کی دیکھ بھال کی اور فرمانے لگے یہ کیا بات ہے کہ میں ہدہد کو دیکھتا ہی نہیں، کیا واقعی وہ غیر حاضر ہے؟ یقیناً میں اسے سخت تر سزا دوں گا یا اسے ذبح کر ڈالوں گا یا میرے سامنے کوئی معقول وجہ بیان کرے۔ اسی طرح ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ ہدہد آپ علیہ السلام کی خدمت میں ڈر اور آپ علیہ السلام کے ادب و احترام کے پیش نظر اپنی دم کو ڈھیلا کیے ہوئے اور اپنے پروں کو زمین سے گزیرتے ہوئے حاضر ہو گیا۔ جب ہدہد وہاں پہنچا تو دوسرے جانوروں نے اس سے کہا کہ آج تیری خیر نہیں ہے۔ تو اس پر جب وہ آپ علیہ السلام کے آگے حاضر ہوا تو آپ نے غصے سے اس کے سر کو اپنی طرف کھینچا اور اس سے کہا کہ تم کہاں تھا؟ تو اس پر اس نے جواب دیا، اے اللہ کے نبی، یہ بھی یاد رکھو کہ ایک دن آپ کو بھی اور آپ کی قوم کو بھی اللہ تعالیٰ کے دربار میں کھڑا ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام پر کب کبھی طاری ہو گئی اور اس کو معاف کر دیا، اور پھر آپ علیہ السلام نے اس سے اس کی غیر حاضری کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ میں آپ کے لیے ایک ایسی خبر لایا ہوں جس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں، جس کا آپ کو علم ہی نہیں۔ میں تو آج ایسی چیز دیکھ کر آیا ہوں جس کو آپ نے کبھی دیکھا ہی نہیں۔ میں ابھی وادی سبا سے گزر کر آیا ہوں۔ اور ہدہد نے کہا، بے شک میں نے وہاں ایک نوجوان عورت کو بادشاہت کرتے ہوئے دیکھا جو کہ ان کی ملکہ تھی،
اس کا نام بلقیس ہے اور اس کے پاس ایک بہت ہی عالی شان اور بڑی عظمت والا بہت بڑا تخت بھی ہے، اور اس کی قوم کے لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر سورج کی پوجا کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کی آیت نمبر 22 اور 23 میں ارشاد فرمایا، کچھ زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ آ کر اس نے کہا کہ میں ایک ایسی چیز کی خبر لایا ہوں کہ تجھے اس کی خبر ہی نہ تھی، میں سبا کی ایک سچی خبر تیرے پاس لایا ہوں۔ میں نے دیکھا کہ ان کی بادشاہت ایک عورت کر رہی ہے جسے ہر قسم کی چیز سے کچھ نہ کچھ دیا گیا ہے، اور اس کا تخت بھی بڑی عظمت والا ہے۔ دوستو آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ وادی سبا کیا ہے۔ وادی سبا یمن میں ایک شہر کا نام ہے۔ اس کی ہوا بہت ہی زیادہ پاکیزہ تھی، باغات کی کثرت تھی جن کے پھل بڑے لذیذ تھے، طرح طرح کے حیوانات بکثرت اس علاقے میں پائے جاتے تھے۔ صفائی کا یہ حال تھا کہ مکھی مچھر کا نام و نشان تک نہ تھا، ارد گرد پہاڑوں کا سلسلہ تھا، بارش ہوتی تو پانی بہہ کر ریگستانوں میں ضائع ہو جاتا۔ ملکہ بلقیس کے عہد حکومت میں دو پہاڑوں کے درمیان ایک زبردست بند یعنی ڈیم تعمیر کیا گیا تھا جس سے بارش کا پانی جمع ہو جاتا۔ اس بند کے اخراج اوپر نیچے کئی سوراخ تھے۔ دوستو اس علاقے کے لوگ بہت ہی زیادہ خوشحال اور عیش و عشرت کی زندگی گزار رہے تھے۔ جب ان کی نافرمانیاں حد سے تجاوز کر گئیں تو قہر الہی سیلاب کی صورت میں ظاہر ہوا اور ان کا بند وہ بنا ہوا بند ٹوٹ گیا، سارا علاقہ برباد ہو گیا۔ اس کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کئی موقعوں پر کیا، جیسا کہ سورہ سبا کی آیت نمبر 15، 16 اور 17 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانی تھی، ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے، وہ اپنے رب کی دی ہوئی روزی کھاؤ، عمدہ شہر اور بخشنے والا رب ہے۔ لیکن جب انہوں نے روح گردانی کی تو ہم نے ان کی ناشکری کا یہ بدلہ دیا کہ ہم نے ان پر زور کی روح کا پانی کا نالا بیچ دیا، اور ہم نے ان کے ہرے بڑے باغوں کے بدلے دو ایسے باغ دیے جو بے مزہ میووں والے اور بکثرت جاؤ اور کچھ بیری کے درختوں والے تھے۔ ہم ایسی سخت سزا بڑے بڑے ناشکروں کو ہی دیا کرتے ہیں۔ دوستو آئیے اب ہم ملکہ بلقیس کی پیدائش کا عجیب و غریب واقعہ، اس کے تخت کے بارے میں اور اس کا تعارف کے بارے میں دیکھتے ہیں کہ وہ کون تھی۔ ملکہ بلقیس شرجیل کی بیٹی تھی جو ایک بہت بڑا بادشاہ تھا۔ اس کے 40 بچے تھے، وہ بھی سارے کے سارے بادشاہ تھے، جبکہ ان کا باپ پوری سرزمین یمن کا بادشاہ تھا اور اس کو دوسرے علاقوں کا بھی بادشاہ کہا جاتا تھا۔ کوئی ایک بھی ایسا نہ تھا کہ وہ اس کے مقابلے میں آ سکے، اور اس کے 40 بیٹے بھی اس کے برابر نہیں تھے۔ اسے اپنا وارث بنانے کے لیے کسی نہ کسی کی تلاش تھی۔ اس نے سوچا کہ میں ایک اور شادی کر لیتا ہوں جس سے جو بھی اولاد ہوگی میں اسے اپنا وارث بناؤں گا۔ یہ بادشاہ شکار کرتا تھا اور شکار کا بہت ہی زیادہ شوقین تھا۔ ایک دن اس نے ایک ہرن کو تیر مار کر شکار کر لیا، مگر وہ ہرن کی شکل میں ایک جن تھا۔ تو جب اس نے اس جن کا شکار کیا تو جنوں کی ایک جماعت وہاں جمع ہو گئی، اور بادشاہ نے کہا کہ میں اس جن کو تبھی چھوڑوں گا کہ تم اپنے میں سے ایک بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ تو جو ہرن کی شکل میں جن تھا اس نے اپنی بیٹی کا نکاح بادشاہ سے کروا دیا۔ اس سے بلقیس پیدا ہوئی۔ بلقیس کو وہ ہر چیز عطا کی گئی جس کی بادشاہوں کو حاجت ہوتی تھی، اور اس کی خدمت میں کوئی بھی کسر نہ چھوڑی گئی۔ اور اس کا تخت، آئیے دیکھتے ہیں کہ اس کا تخت کس طرح کا تھا۔ بلقیس کا تخت بہت ہی زیادہ عالی شان تھا۔ اس کی لمبائی
80 गज थी और उसकी चौड़ाई 40 गज थी और ऊंचाई 30 गज थी। ये सोने और चांदी से जड़ा हुआ था और मोतियों से आरास्ता था। इस पर सुर्ख याकूत, सब जमुर्द और जमुर्द जैसे नगीने जड़े हुए थे। इसके पाए सुर्ख याकूत और सबज जबरदस्त के थे और मलिका बल्कीस के तख्त के 7 दरवाजे थे, जैसा कि अल्लाह ताला ने सूरह नमल की आयत नंबर 30 में इरशाद फरमाया, जिसमें हुदहुद ने कहा, मैंने देखा कि उनकी बादशाहत एक औरत कर रही है जिसे हर किस्म की चीज से कुछ ना कुछ दिया गया है और उसका तख्त भी बड़ी अजमत वाला है। और इसके अलावा हुदहुद ने कहा कि मैंने उसे और उसकी कौम को अल्लाह ताला के अलावा सूरज की इबादत करते हुए पाया। मैंने देखा कि वो सूरज को सजदा करते हैं। शैतान ने उनके आमाल उनके लिए अच्छे कर दिए हैं, उनकी अक्लों पर पर्दा कर दिया है, तो वो हक का रास्ता नहीं पाते। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने जब ये सारा वाकया देखा तो वो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गए और उन्होंने कहा, अब हम देखेंगे कि जो तूने बात हमें बताई है कि वो सच्ची भी है कि नहीं। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस हुदहुद को पानी की तलाश का हुक्म दिया। फिर जब उसने पानी की निशानदही कर दी, उस जगह को नोचना शुरू कर दिया जिस जगह पर पानी था। और फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम की फौज जिन्हों ने उस जगह को जिस पर हुदहुद ने निशानदही की थी उसको खोदना शुरू कर दिया और उसमें से पानी निकाल लिया। और जब पानी निकाला गया तो उससे सब सैराब हो गए। उससे सब ने वुजू किया और नमाज अदा की। फिर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा जो कि मलिका बल्कीस को लिखा गया। उस औरत को अल्लाह ताला के दीन की दावत देने के लिए एक खत लिखा और हुदहुद को हुक्म दिया कि मेरा ये खत उस मलिका तक पहुंचा दो और देखो कि वो क्या जवाब देती है। जब वो हुदहुद मलिका बल्कीस के पास आप अलैहिस्सलाम का खत लेकर गया तो उसने आजमाइश के लिए कि ये कोई लालची इंसान है या कोई वाकई अल्लाह ताला का नबी है, तो उसने आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए बहुत सी अजीबो गरीब चालों से काम लिया। जैसा कि अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की सूरह नमल की आयत नंबर 27 से 31 तक इरशाद फरमाया, सुलेमान ने कहा, अब हम देखेंगे कि तूने सच कहा या तू झूठा है। मेरे इस खत को ले जा और फिर उनके पास से हट और देख कि वो क्या जवाब देते हैं। दोस्तों, जब उस मलिका ने हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का वो खत पढ़ा तो उसने आप अलैहिस्सलाम की आजमाइश के लिए देखने के लिए कि ये खत भेजने वाला वाकई कोई अल्लाह ताला का बंदा है या कोई लालची शख्स है, उसने आप अलैहिस्सलाम को लालच देने के लिए बहुत सी अजीबो गरीब चालों से काम लिया। और हम इंशाअल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि उसने कौन सी अजीबो गरीब चालों से काम लिया और फिर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उसके जवाब के लिए आगे से कौन सी चालों से काम लिया। और दोस्तों, ये बहुत ही अजीबो गरीब और इंटरेस्टिंग वाकया है। इंशाअल्लाह हम ये वाकया मुकम्मल तफसील के साथ आप तक पहुंचाएंगे। दोस्तों, मजीद वीडियोस के लिए हमारी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी तौर पर प्रेस करें।